احباب گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 136 کے چند الفاظ آپ کے سامنے پڑھے۔ ان الفاظ کے حوالے سے مضمون پر باقاعدہ بات کرنے سے پہلے صرف آپ کی توجہ کے لیے اور آج کی اس محفل پاک کی اہمیت کے تناظر میں تاکہ ہماری توجہ اور یکسوئی قائم ہو جائے، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے ایک شخص کی تعریفیں کی اور اس کی تعریف و توصیف پر مبنی ذکر کیا۔ مصنف ابن شیبہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ جس شخص کی تعریف کر رہے ہیں یہ بتائیں وہ شخص اپنی موت کو کتنا یاد کیا کرتا تھا۔ اب بتانے والے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہم نے خود اس کی زبان سے کبھی موت کا ذکر نہیں سنا۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرمانے لگے پھر تم مجھے جو کچھ بتا رہے ہو یہ سب غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے یہ فرمان فرما کر امت کو ایک دعوت فکر دی، اور وہ دعوت فکر کیا ہے دوستان محترم کہ وہ شخص جو اپنی موت کو یاد نہیں رکھتا، وہ شخص جو اپنی موت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، موت کو سامنے رکھ کر اس کی تعریف کرنے والا شخص غلو سے کام لیتا ہے، غلطی سے کام لیتا ہے، اور ایسا کوئی بھی شخص تعریف کے لائق میرے دوست نہیں ہے، توصیف کے لائق نہیں ہے۔ جس شخص کو آپ اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے اور موت کو یاد کر کے اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے نہ دیکھیں نہ سنیں، اب وہ شخص کی اگر آپ تعریف کریں گے تو وہ تعریف غلط ہوگی اور وہ شخص اس تعریف کے لائق اور اہل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے یا نہیں کہ میں جہاں بیٹھوں مجھے اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے، زمانہ میری توصیف و تعریف کرے، مجھے عزت اور احترام سے راجہ صاحب کہہ کے بلائے، چودھری صاحب کہہ کے بلائے، حافظ صاحب کہہ کے بلائے، علامہ صاحب کہہ کے بلائے، ہر شخص چاہتا ہے۔ اور اگر ہمیں ایسا تعارف عزت والا کہیں نہ ملے تو ہماری طبیعت پہ بوجھ آ جاتا ہے۔ آؤ لوگوں، تعارف وہی ہے جو حضور تاجدار کائنات بتا گئے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے جو کچھ پھول ملے ہیں ان سے ہٹ کر اگر کچھ تلاش کرو گے تو میرے دوست یہ خسارے کا سودا ہوگا، نفع کا سودا نہیں ہوگا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئی، کہنے لگی اماں جان میں بڑی پریشان ہوں، میری پریشانی حل کر دیجئے۔ آپ نے پوچھا کیا پریشانی ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی اماں جان پریشانی یہ ہے کہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس کو میں پڑھوں کروں میرا دل نرم ہو جائے۔ آؤ لوگو، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس خاتون کو جو تلقین کرتی ہیں ہم بھی غور سے سنیں۔ ہمارے دل بھی آج پتھروں سے زیادہ سخت ہیں لوگوں، قساوت قلبی اور شکاوت قلبی کا شکار میری قوم ہو چکی ہے۔ ام المومنین فرمانے لگی بی بی اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتی ہے تو کائنات کی کوئی دوائی تیرے دل کو نرم نہیں کر سکتی، اس کا ایک ہی راستہ اور طریقہ ہے کہ تو گھر میں چلی جا اور کثرت سے تنہائی میں بیٹھ کے اپنی موت کو یاد کیا کر۔ تو اپنا تعلق زمانے سے، دنیا سے نہیں، موت سے جوڑ، تیری موت کی یاد تیرے دل کو نرم بنا دے گی۔ عزیزان محترم، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت فرمان بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں جو بندہ ہر روز 20 مرتبہ 20 ٹائمز اپنی موت کو یاد کرے گا کہ میں نے مرنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ بہت توجہ طلب جملہ دے رہا ہوں دوستان محترم۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا آقا یہ بتائیں ایک تو وہ شہید ہے جس کو آپ نے شہید ڈکلیئر کر دیا کہ میدان جنگ میں گیا، اسلام کے دشمنوں سے لڑا اور شہادت کا جام نوش کیا، یا 4 ایسے امراض آپ نے بتائے ہیں کہ ان امراض سے اگر کوئی بندہ مر گیا تو وہ شہادت خفی کا درجہ پائے گا، مگر حضور اگر نہ 4 امراض میں کوئی مرا اور نہ میدان جنگ میں مرا تو آقا یہ بتائیے اس سے ہٹ کے بھی کوئی ایسا رستہ ہے کہ بندہ عام طبعی موت مرے
لیکن قیامت میں صف شہداء میں اٹھایا جائے، لوگوں جملہ میرے پیغمبر کا سننا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایک راستہ ایسا ہے کہ اس راستے سے گزرنے والا اگر مر گیا طبعی موت، قیامت کو شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ اب عاشقان غلامان مصطفیٰ متوجہ ہوئے، آقا کون سا پھول دینے جا رہے ہیں؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی ہر روز 20 دفعہ اپنی موت کو یاد کرتا رہے گا اور اسی حالت میں دنیا سے پردہ فرمائے گا، انتقال فرمائے گا، قیامت کو اللہ اسے شہیدوں کی صف میں اٹھائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے دوستان محترم۔ تو شہیدوں کی صف میں آپ بھی اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ اور پھر حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ صبح اس حال میں کرتا ہے اور شام اس حال میں کرتا ہے کہ اس پہ موت کی خشیت طاری ہوتی ہے۔ بھائی لوگوں بڑا قیمتی جملہ دے رہا ہوں، مرنے کے بعد تو علماء بیچارے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ فلانے کی قبر کو جنت کا باغوں میں سے باغ بنا دے، مگر خدا جانے کس کی دعا قبول ہوئی نہ ہوئی، کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن آؤ آج میں ایک سند والی گارنٹی والی بات بتا رہا ہوں۔ حضور کی بارگاہ سے ایک ایسا کرم ہوا ہے امت پہ، اس کو سنو، اللہ کی عزت کی قسم قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ مگر طریقہ کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امتیوں، میری امت کا وہ شخص جس کے سامنے موت کا ذکر کیا جائے اور موت کا ذکر سن کر اس کے وجود پر خشیت طاری ہو جائے، کپ کپی طاری ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں اور موت کی اس یاد اور فکر میں مبتلا ہو جائے، آقا فرماتے ہیں وہ شخص دنیا سے مرے گا، قبر میں جائے گا، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ اب یہ بہت سے ہمارے بھائیوں کا مسئلہ ہے، اور جی محفل گئے سا، محفل تے بڑی چنگی سی، ذکر بھی بڑا چنگا ہویا، پر جی لوگ روندے پیسن، میں نے رونا نہیں آیا۔ یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، ہمیں رونا نہیں آتا جی، تم نہ رو بھائی، آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر موت کا ذکر سن کے رونا دوست آ جائے، میرے بھائی اگر موت کا تذکرہ سن کے وجود کانپ اٹھے، آقا کریم علیہ السلام نے اس انعام کا اعلان فرما دیا ہے کہ قبر میں بندہ پہنچے گا تو قبر میں صرف مٹی نظر نہیں آئے گی، اندھیرا نظر نہیں آئے گا، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہوگی۔ لوگوں ہماری زندگی میں ہر چیز کا اہتمام ہے، ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں، بڑے اہتمام ہوتے ہیں، ہم دنیا میں کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، افتتاح کرتے ہیں، بڑے مہمان بلاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اعلیٰ ازل کیا زندگی میں 100 مجالس 100 محافل ہیں، مگر آؤ لوگوں ہماری زندگی ایک چیز سے آج کثرت سے خالی نظر آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں ایسی نشستیں آج منعقد ہونا بند ہو چکی ہیں جہاں بندے بیٹھ کے فقط اپنی موت کے تذکرے کریں، اس کو یاد کیا کریں۔ حالانکہ ہمارے بزرگان دین کا یہ شیوا تھا، امام سجاد زین العابدین آپ کی حیات ہو یا حضرت خواجہ حسن بصری کی حیات ہو، تاریخ اور حدیث کی کتب میں ملتا ہے کہ ان کے پڑوسی کہتے تھے رات کو ان گھروں سے رونے کی آوازیں ایسے آتی تھی جیسے گھر میں جنازے پڑے ہوئے، ہم مرنے کے بعد تو رونا شروع کیا، وہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں شاید دکھانے کے لیے، لیکن زندگی میں ہم نہ روئے۔ میرے دوست زندگی میں اپنی جوانی میں اللہ کی حضور موت کو یاد کر کے رونا سیکھ، کس نے آنے والا کل دیکھنا ہے معلوم نہیں۔ آپ پلٹائیے قرآن مجید کے وہ الفاظ جو میں نے پڑھے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ جملہ بظاہر بڑا معنی کے اعتبار سے عجیب تر نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین نافقوا آمنو، اے منافقو ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین کفروا آمنو، اے کافرو ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین مشرکو آمنو، اے مشرک کو ایمان لے آؤ۔ نہ ظالم کو صدا دی، نہ جابر کو صدا دی، نہ منافق کو صدا دی، نہ کافر اور مشرک کو صدا دی۔ میرا پروردگار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر ایمان لے آؤ۔ لوگوں ایمان لانے کے بعد کون سا ایمان ہے جو پھر لانا ہے؟ تو اس کا پتہ ہمیں صفات ایمان پڑھتے ہوئے چلتا ہے۔ جب آپ ایمان مجمل کو پڑھتے ہیں ایمان کی صفات میں، تو آخری جملہ آپ پڑھتے ہیں اقرار باللسان
وتصدیق بالقلب، کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کہ زبان سے اللہ اور اللہ کے رسول کا اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، اور اپنے دل سے اس کی ویریفیکیشن کروانا، تصدیق کروانا۔ دنیا میں آپ کا بچہ میٹرک کر جاتا ہے، ایم ایس سی کر جاتا ہے، وہ کسی محکمے میں جاتا ہے اپنے ڈاکیومنٹس لے کر، تو اگلے کہتے ہیں بھئی اس کو پہلے ویریفائی کروا کے لائیں، تصدیق کروا کے لائیں کسی کلاس 1 افسر سے، اس سے سٹیمپ لگوائیں، اس سے سائن کروائیں، اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھوا کے لائیں، پھر قبول ہوگا۔ تو ویریفیکیشن کے بغیر دنیا میں بھی کوئی کام ہمارا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا ایمان کا بازار تجارت ہے، اس میں آنے والوں تم بظاہر پڑھو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو دنیا تو تمہیں کہے گی تم مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے، مگر یہ جو ایمان کا ڈاکیومنٹ ہے یہ تمہاری زبان سے پڑھا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ ڈاکیومنٹ قبول تب ہوگا کہ جو زبان سے تم نے پڑھا آمنو باللہ ورسولہ، تمہارا دل تصدیق کرے، ویریفیکیشن کرے کہ جو کلمہ تمہاری زبان نے پڑھا ہے اس کی تصدیق تمہارا دل بھی کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ زبان پہ تو کلمہ ہو اور دل میں کوئی صنم قدا بنا ہوا ہو۔ اقبال کہتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا ہوا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج لوگوں زبانی کلمے بہت ہیں، اونچے اونچے بھی پڑھنے والے ہیں، نیچے نیچے بھی پڑھنے والے ہیں، اور سارا زور بظاہر لوگوں اس زبان سے کلمے پڑھنے پہ لگایا جا رہا ہے۔ فتوے بھی اسی پہ لگتے ہیں، فلانے نے اونچا نہیں پڑھا اس پہ یہ فتویٰ، فلانے نیچا نہیں پڑھا اس پہ یہ فتویٰ۔ مگر مجھے لوگوں کوئی جماعت ایسی نظر نہیں آئی کہ جو لوگوں کو یہ واعظ و نصیحت کر رہی ہو کہ زبان سے چاہے خفی چاہے اونچا پڑھنے والوں، جب تک یہ کلمہ زبان پر رہے گا تمہارے دین کا باقاعدہ اعلان اس وقت تک کرنا حقیقت میں اعلان نہیں ہوگا۔ دین محمدی کی وراثت تمہاری روح میں تب اترے گی جب جو کلمہ تم نے زبان سے پڑھا ہے تمہارا دل بھی بول کے کہے ہاں بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور لوگوں یہ عام بات نہیں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کا ظاہری زمانہ ہے، اور مدینے کے نواح میں سے ایک دیہات میں سے چند لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھانے والا خود میرا محبوب ہے، تو پڑھنے والے کیا بن گئے؟ صحابی بن گئے نا۔ مگر میں آج رب کا قرآن پڑھنے جا رہا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن سورہ حجرات آیت نمبر 14 اللہ کریم فرماتا ہے وقالت الاعراب قالوا آمنا، کہ یہ جو اعرابی آئے ہیں مدینے کے دیہات میں رہنے والے، اے سونے محبوبہ، وہ کہتے ہیں ہم مومن بن گئے۔ انہوں نے مومن ہونے کا دعویٰ تبھی کیا نا جب حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ لیا۔ میرا رب فرما رہا ہے قل لم تؤمنوا، اے میرے محبوب انہیں بتا دے وہ مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ ولما ولکن قولوا اسلمنا، اے محبوب انہیں بتا وہ مومن ابھی نہیں بنے، ایمان ابھی ان کے اندر نہیں گیا، ہاں بس انہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے۔ انہیں کہیں یہ کہا کریں کہ ہم اسلام کی چھتری میں داخل ہو گئے ہیں مگر ابھی مومن نہیں بنے۔ یا اللہ مومن کیوں نہیں بنے؟ قرآن میں اللہ کریم جواب دے رہا ہے کہ سونیا انہیں یہ بتا دے کہ بندہ مومن کیسے بنتا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ، اے سونیا انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن ابھی نور ایمان ان کے قلب میں، ان کے باطن میں اترا نہیں ہے۔ ابھی کلمے کا اثر ظاہری وجود پر تو ہے مگر باطن کی سرزمین کلمے کے اثر سے خالی ہے۔ سو سن لے امت مسلمہ، جب تک یہ کلمہ انسان کے باطن میں نہ اترے، انسان کے تن سے گزر کے انسان کے من کو روشن نہ کرے، تب تک بندہ ایمان کے نور سے محروم رہا کرتا ہے۔ نور ایمان اس وقت تک انسان کے باطن میں نہیں آتا جب تک یہ کلمہ اس کے قلب کی اتھا گہرائیوں میں اتر نہ جائے۔ تو اگر لوگوں
امام الانبیاء علیہ السلام کے دست مبارک پہ کوئی کلمہ پڑھے مگر اللہ کہے مومن نہیں ہے، تو کیا خیال ہے؟ ہم نے کس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے؟ ہمیں تو باضابطہ پتہ نہیں پڑھایا بھی گیا یا نہیں۔ وہ پیدا ہوئے اذان دینے والے نے ہاسپٹل میں گھر میں پتہ نہیں باوضو اذان بھی دی تھی یا نہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے، اور اکثر بے وضو ہی ہوتی ہے۔ یہ بڑی معذرت سے اس پہ توجہ کیجیے گا۔ ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ اندر سے دایا نرس اٹھا کے لاتی ہے، جی اذان دے دیں۔ میں نے نہیں دیکھا کبھی کوئی بندہ وضو کرنے گیا، لاؤ جی، وہ بھی اذان کانوں نے سنی۔ اب جب بچہ اس قابل ہوا 3 سال 4 سال کا کہ کلمہ پڑھ سکے، تو ہم ویسے تو کلمے چلمے گھر میں چلے ماحول ہے، لیکن باضابطہ ہمارے یہاں کوئی ایسی نشستیں بھی نہیں ہوتی۔ پہلے تو رسم بسم اللہ ہوا کرتی تھی، اب آپ سب وہ بھی نہیں رہی۔ تو ہم نے جب اپنے بچے معصوم کو باضابطہ بیٹھا کے دین اسلام کا کلمہ پڑھایا ہی نہیں، پہلے مدرسے میں بھیج دیا، اس نے روٹین میں رسم میں حفظ بھی کر لیا، مولوی بھی بن گیا، لیکن ہم نے اس کے کلمے کا اہتمام، بتائیے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تصحیح کر دیں یار۔ جنہوں نے بارگاہ رسول انعام میں بیٹھ کے پڑھا، اللہ نے ان کے ایمان کا انکار کیا ہے۔ ہم کس بات کی مولی ہیں جی؟ اور پھر ایسے ہی لوگ جب ممبروں کی زینت بنتے ہیں اور اسٹیجوں پہ تو چنگھاڑتے ہیں اور امت کو کافر اور مشرک اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے چھوڑتے ہیں۔ کلمہ تو پڑھتا ان سے کوئی نہیں ہے نا، تو جو کلمہ پڑھنے والے ان کو بھی کہتے ہیں خارج خارج خارج۔ لوگوں نے رجسٹر اٹھائے ہوئے ہیں، فتوے کی توپیں گنے اٹھائی ہوئی ہیں، تو لوگوں ہمارا حال بڑا خستہ ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں کلمہ اترا ہے یا نہیں؟ حضرت باجدید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے، تو مسجد کے جو باضابطہ مولانا صاحب تھے نا، وہ غیر حاضر تھے کسی مجبوری کی وجہ سے۔ ان کے ایک اور دوست تھے مولانا صاحب کے، اور وہ اس علاقے کے بڑے صوفی کہلاتے تھے، خود نما صوفی، جن کی آج ہمارے اندر بڑی بھرمار اور کثرت ہے۔ شاید جی جس گلی میں جائیں قسمت تقدیر بدلنے والے صوفی۔ تو لوگوں نے ان کو کہا کہ جناب آپ وہ مولانا صاحب کے بھی بڑے پیارے ہیں اور صوفی بھی ہیں، آپ کا دعویٰ ہے میں صوفی ہوں، آپ ہمیں نماز پڑھا دیں۔ تو صوفی صاحب نے اپنے اوپر ایک خود ساختہ رکت طاری کی اور کہنے لگے بھئی میں تمہیں نماز کیسے پڑھاؤں؟ نماز پڑھانا تو بڑا مشکل کام ہے، کیا پتہ نماز پڑھاتے ہوئے اگر میری روح نکل گئی تو نماز مکمل کیسے ہوگی؟ بڑے کمال کا صوفی ہے جی، جس کی روح ویسے نہیں نکلتی، نماز پڑھتے ہوئے نکلتی ہے۔ آج بھی بہت سے ایسے ہیں۔ ہمارا پیر خانہ ہے جی، پیر صاحب حضرت صاحب بڑے کمال کے آدمی ہیں جی، عرش پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کا گھر زمین پر ہے، صوفی صاحب عرش پہ جاتے ہیں، انہیں کہیں سیڑھی کے بغیر چھت پہ چڑھ کے دکھائیں۔ مگر مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طائب، اللہ کرے ملے شیخ کو بھی یہ توفیق۔ اقبال کہتا ہے ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہے مرد خلیق، اور مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طائب، اللہ کرے ملے شیخ کو بھی یہ توفیق۔ تو حضرت باجدید بستامی کے منظر دیکھ رہے ہیں جی، صوفی صاحب کہنے لگے کہ مجھے اگر میں مر گیا نماز کے دوران تو تمہاری نماز کیسے مکمل ہوگی؟ تو میں نماز نہیں پڑھاتا۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں حضور تسی بڑے باکمال آدمی ہو جی، پڑھاؤ جی، خیر ہے جی، مصلی پہ کھڑے ہو۔ اب صوفی صاحب نے ایک دم کانٹا تبدیل کیا، وہ کہنے لگے اچھا میں نماز تو پڑھا دیتا ہوں مگر ایک شرط ہے، اگلی نہیں پڑھاؤں گا۔ اگلی ہوں تو تسی زبردستی پڑھوا رہے ہو، اگلی نہیں پڑھاؤں گا۔ جب یہ بات کی حضرت باجدید بستامی کہتے ہیں مجھے جوش آ گیا، میں آگے بڑھا، یوں پکڑا صوفی کے بازو سے، دھکا دے کے پیچھے کیا، کہا پیچھے ہٹ، نامراد نامعقولے، تیری اصلیت کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، چند لمحے پہلے کہہ رہا ہے کہ یہ نماز بھی مجھے مکمل ہونے کا یقین نہیں ہے، کہیں میری روح پرواز نہ کر جائے۔ اب تیرے بعد 4 لمحوں میں یہ گارنٹی کہاں سے آ گئی کہ ظالم تو اگلی نماز تک زندہ رہے گا؟ اب کہتا اگلی نہیں پڑھاؤں گا، یہ مطلب پتہ ہے کہ اگلی تک زندہ رہوں گا۔ پیچھے ہٹ، آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھا دی۔ تو ایسے خود ساختہ کلمے پڑھنے والے اور صوفی کہلانے والے بہت ہوتے ہیں لوگوں، آج نہیں، یہ میں نے بڑی پرانی بات کی ہے، مگر یہ کیسے آج کے دور میں مجھے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اور دین محمدی جس کے ہم بڑے پروانے فرزانے کہلاتے ہیں، غلام اور عاشق کہلاتے ہیں، کیا یہ نور ایمان یدخل الایمان فی قلوبکم ہمارے اندر اترا ہے؟ اس کا ایک معیار صوفیاء اور عرفاء اور علماء نے قائم کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کو دیکھنا ہو کہ بندہ جو کہہ رہا ہے واقعی دل میں بھی ہے یا نہیں، تو معیار یہ ہے
اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان الجسد۔ فرمایا زبان سے جس چیز کا اقرار کر رہا ہے اور کہتا ہے میرا دل تصدیق کر رہا ہے، یہ دیکھو اس کے وجود کے اعضاء ان سے ہونے والا عمل کیا اس کے کہے کی تائید کر رہا ہے یا نہیں۔ زبان کیسی ہے، بولتا ہے تو پھول جھڑتے ہیں یا گالیاں نکلتی ہیں، نفرتیں پھیلاتا ہے یا محبتیں بانٹتا ہے، لوگوں کو لڑاتا ہے یا لڑے ہوں کو ایک جگہ بٹھاتا ہے، اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو لوگوں پہ تشدد کرتا ہے یا اس کے ہاتھ لوگوں پہ رحم کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، اس کے پاؤں اٹھتے ہیں تو خانہ خدا کی طرف جاتے ہیں یا بازار تجارت کی طرف جاتے ہیں۔ یہ متفقہ فقہا علماء عرفاء کا فیصلہ ہے کہ یہ دیکھنا ہو کہ ایمان باطن میں اترا ہے یا نہیں، ایمان من کے اندر حرارت پیدا کر رہا ہے یا نہیں، تو لوگوں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اعضائے جسمانی اگر ایمان زبان سے گزر کر دل کی تہوں میں اتر جائے تو جو چیز دل میں آ جاتی ہے، جب ایمان کا نور دل میں بسیرا کرتا ہے تو سارے جسمانی اعضاء اس ایمان کی حرارت کے تابع ہو جاتے ہیں، پھر اس بندے کا کوئی بھی عمل اللہ اور رسول کے حکم سے ہٹ کر نہیں ہوتا۔ اس پیمانے پر دیکھا کرو لوگوں کو، اب لگائیں اس پہ معیار اور پیمانے اور کانٹے کو اور پرکھیں، پھر پتہ چلے گا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور میرا خیال ہے ابھی ایمان کا وہ جو سمندر اور دریا ہے ابھی اس کے اسی کنارے پر نظر آئیں گے، شاید بیچ میں پہلا قدم بھی نہ رکھا لوگوں۔ اس لیے آج اس بنیادی بالکل بیسک سبق میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس پر محنت کی ضرورت ہے، اور جس دن یہ نور ایمان اس باطن میں اترے گا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں، پھر تمہاری زبان سے جو جملے نکلیں گے وہ آج کے دور میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نقل میں وہ جملے ہوں گے کہ وہ جملے جتنے ہندو سنا کرتے تھے نا ان کو سمجھ بھی نہیں آتے تھے مگر وہ جھومنا شروع ہو جاتے تھے۔ ایک دن سارے ہندوؤں نے مل کے کہا حضرت جی سمجھ نہیں آتی آپ جو کچھ پڑھتے ہیں نا، بس دل مانگتا چلا جاتا ہے، آج سمجھا بھی دیں پڑھتے کیا ہیں، آج وہ دھن سنا بھی دیں اس دھن کے اندر ہے کیا۔ تو آپ نے کہا آؤ سارے پھر میرے پیچھے پڑھو، سب نے کہا پڑھنے کے لیے تیار ہیں، کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر کسی نے بھی نہیں کہا حضرت جی ساڈا تے امی ابا مسلمان نہیں سی سسی گھروں کچھ آویے، نہیں، بس وہ پڑھتے گئے پیچھے سارے پڑھتے چلے گئے۔ یہ نور ایمان جب قلب میں لوگوں حویدہ ہوتا ہے، جاگوزی ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان دنیا میں ایک مقناطیس بن جاتا ہے، پھر اس کے قریب بیٹھنے والا اس کو بھی اللہ ایمان کی اس کے فیض سے منور کر کے بے نوروں کو نور، بے شعوروں کو شعور اور بے ہدایتوں کو ہدایت کی جناب عطا فرما دیتا ہے۔ مگر آؤ لوگوں یہاں روکوں گا، بڑی توجہ رکھنا، مومن میں جو مومن بن جائے اور جو مومن نہ بنے فرق کیا ہوتا ہے، اس فرق کو سمجھ لیجئے۔ پہلی چیز، مومن حجتیں نہیں نکالتا، الذین یؤمنون بالغیب، اس کو نیکی کی بات، نیکی کی دعوت، اللہ رسول کی دعوت دی جائے تو وہ حجتیں نہیں کرے گا جی تو کہیں پتا جی، اپنا پہلے تعارف کروائیں جی، تھوڑا قائد کون ہے جی، تھوڑی جماعت کیڑی ہے جی، تھوڑا مسلک کیڑا ہے جی، تھوڑا فرقہ کیڑا ہے جی، کتھوں آئے ہو جی۔ اس کا مطلب ہے یہ تو ماننا وہ ہوا کہ پہلے دکھاؤ پھر منواؤ، یہی بات ہے نا۔ اب بندو آج میں ایک بڑا معیار دے رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ پاک قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یہ بندے جو دنیا میں پہلے دیکھنا چاہتے ہیں پھر ماننا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ کہتا ہے پھر میں دکھا دیتا ہوں جی، لیکن جب دکھا دیتا ہوں پھر ماننا میں قبول نہیں کروں گا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فرمایا جب موت بندے پہ طاری ہوتی ہے، جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر میں پردے اٹھا دیتا ہوں۔ فَكَشَفْنَا، وہ کشف جو میں نے بندے کو کبھی عطا نہیں کیا تھا، جو کشف پہلے بندہ کہتا تھا پتہ نہیں یار یہ کشف کس کو ہوتا ہے، اللہ کہتا میں ہر مرنے والے کو کشف عطا کر دیتا ہوں، اور جب کشف عطا کرتا ہوں تو پھر اس کی نظر اتنی تیز ہو جاتی ہے وہ زمین و آسمان کے فاصلے مٹ جاتے ہیں، بڑے دور تک دیکھتا ہے۔ اس وقت تو فرعون بھی کہہ بیٹھتا ہے
کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، اے رب اب تھوڑی مہلت دے، میں موسیٰ کے رب کو بھی مانتا ہوں، ہارون کے رب کو بھی مانتا ہوں۔ ظالم ساری زندگی تجھے دعوت توحید دی جاتی رہی، تو ریجیکٹ کرتا رہا، آج کے موت کے وقت پردے اٹھے، کشف نصیب ہوا، اب تو نے ماننا تو چاہا مگر اب ماننا کام نہ آیا۔ اب مانا ہوا کام، مانا وہی ہے جو یؤمنون بالغیب، یہ مومن کی پہلی صفت ہوتی ہے۔ اور دوسری کہ مومن خوشی سے مانتا ہے، اور جب ایمان اندر نہیں اترتا تو وہ خوشی سے نہیں مانتا۔ چلو جی تسی کہندے ہو تے ٹھیک ہے شاہ جی، تسی کیونکہ شاہ جی جو جی ہن تہاڈی تے مننا ساڈی مجبوری ہے۔ یہ میں نے لوگوں کو یہ جملہ بھی کہتے ہوئے سنا، او جی ہن پیر جی تہاڈی تے آکھن تسی ہن حافظ آصف صاحب ساڈے خطیب جی ہو جی، امام جی ہو جی، ہن تہاڈی نہیں منساں تے کدھر ویساں جی؟ یہ کیا ہے؟ مجبوری۔ لیکن مومن مجبوری سے نہیں خوشی سے مانتا ہے۔ بھئی لوگوں توجہ رکھنا، اب اللہ کا قرآن سورہ السجدہ، ربنا ابصرنا، یہ قرآن مجید میں ایک دعا ہے، لیکن کوئی مولوی صاحب یہ دعا نہیں مانگتے، مانگنی بھی نہیں چاہیے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ قیامت کا میدان ہوگا لوگوں، کفار جن کے دلوں میں ایمان نہیں اندر پیوست ہوا ہوگا، وہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، دعا مانگیں گے، اس وقت دعا مانگیں گے کیا؟ ربنا ابصرنا، اللہ ہن اسی تک لے آئے، ہن اسی ویکھ لے آئے، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن بھی لیا ہے، فرجعنا، ہمیں واپس بھیج، ہمیں واپس دنیا میں بھیج۔ کیوں بھیج؟ نعمل صالحا، اب ہم سارے اچھے کام کریں گے، اب ہم عمل صالح کریں گے، ہمارا کوئی عمل بھی تیری رضا کی مخالف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انا موقنون، اب ہمیں یقین کامل ہو گیا ہے۔ لوگوں یہ یقین کامل تو کفار کو بھی، نہ ماننے والوں کو بھی قیامت کی صبح ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، مولا ہم نے تک بھی لیا ہے، سن بھی لیا ہے، ہمیں واپس بھیج، ہمارا عقیدہ بڑا پکا ہو چکا ہے، ہم اب نعمل صالحا، اب ہر عمل صالح ہوگا، مگر رب فرمائے گا آنے والوں جو آ گیا اب پلٹ کے نہیں جا سکتا، اب تو دیکھ چکے ہو نا، اب بھی نہیں مانو گے تو کیا کرو گے؟ آؤ لوگوں، زندگی میں اہل دین کا مذاق نہ اڑایا کرو، کبھی یہ نہ کہو کہ جی مجبوراں تواڈے تو منن واسطے، ایک قاری صاحب قرآن بہت سونا پڑھ دے بس ہن تواڈی گل تے مان ہی لیندے ہیں۔ یہ مجبوری ہے، اور مجبور ہے اس شخص کا شیوا نہیں ہوتی ایمان جس کے قلب کے اندر پیوست ہو چکا ہو۔ جو شخص ایسا جملہ بولے سمجھ لیا کرو کہ ابھی ایمان زبان تک ہے، دل میں نہیں اترا ہے، دل ایمان کی حرارت سے بھی خالی ہے۔ یہ دوسری پہچان۔ اور تیسری کہ مومن دعوت حق سن کر مسرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور ایمان اگر دل میں نہ ہو تو بس حسرت ہی ہوتی ہے، خوشی نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا دنیا میں کچھ آپ چیزیں سنتے ہیں تو ایک دم خوش ہوتے ہیں، مسکرا پڑتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں، کھلکھلا پڑتے ہیں، اور کچھ باتیں سنتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، بس ٹھیک ہے جی، کہیں بس صرف یہاں گردن ہلتی ہے۔ آؤ لوگو، اہل ایمان کا شیوا ہے، ان کے سامنے جب حق بات آتی ہے تو اہل ایمان اس سے مسرور ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں جی؟ خوش ہوتے ہیں۔ آؤ اس دنیا میں حق کے کلمات سن کے خوش ہونا سیکھ لو لوگو، مسرور ہونا سیکھ لو، ورنہ قیامت کا منظر تو سورہ مومنون میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو خوش نہیں ہونے والے ہوں گے نا، وہ سارے وہاں تو کہیں گے کہ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ ایک بار اس قیامت تو سانو کڈ، ایک بار مولا پلٹا دینا، حسرت سے کہیں گے ایک بار واپس بھیج۔ اب اگر ایک ذرہ برابر بھی غلطی ہوئی فإنا ظالمون، پھر ہمیں ظالموں میں شامل کر دینا، مگر لوگوں وہاں کی حسرت کام نہیں آئے گی۔ ایمان کے تقاضے پورا کرنا سیکھو، باب ایمان کو پڑھنا سیکھو، علماء کے پاس بیٹھو، ان سے پوچھو ایمان کی شرائط کیا ہیں۔ بچپن میں چھوٹا بچہ تو بھی باشعور نہیں ہوتا، جب آمن تو باللہ پڑھا دیا جاتا ہے، وہ یار کبھی شعور میں بھی آگے بڑھا ہے؟ میرا سوال سمجھنا لوگوں، میری باتیں بھاری ضرور ہوں گی آج، کیونکہ میں کیف و سرور والے واقعات نہیں سنا رہا،
آج ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ چھوٹے بچے کو تو یاد کروایا، 6 کلمے بھی یاد کروائے، ایمان کی صفات بھی۔ مجھے یہ بتائیں شادی والے دن سے پہلے کبھی کسی نے اس کے بعد بھی 6 کلمے پڑھے؟ وہ بھی اب مولوی صاحب کو کہتے ہیں جی مولوی صاحب بھولے جی میں انجے ہی نکاح پڑھا دے۔ پہلے پھر بھی ساڑھے جڑے بابے سن جو نکاح پڑھانڈو پہلے کہہ رہے سن بھئی 6 یاد کر کے آنا، ایک دفعہ پھر یاد کروا دیتے تھے۔ یار بچپن میں پڑھنا کس کام کا؟ بچپن میں تو شریعت آپ کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتی۔ اصل تو عاقل بالغ ہونے کے بعد اب شریعت کی تابعداری کا سفر شروع ہوا۔ جب سے شریعت کی تابعداری، اتباع خدا و مصطفیٰ کا سفر شروع ہوا، نہ کبھی 6 کلمے، نہ کبھی صفات ایمان، نہ کبھی باب ایمان۔ کیا فائدہ ہوا؟ اس پہ غور کرنا۔ اور آؤ لوگوں میں تمہیں اب حقیقت انسان سمجھا کے بس اجازت لوں گا۔ آپ کہتے ہیں اسی بڑے جی چودھری کھڑپینچ ہیں جی فلانے ہیں جی ڈمکانے ہیں جی، آپ کیا ہے کیا نہیں ہے میں ابھی آج چٹھا کٹھا کھولنے جا رہا ہوں، اور میں بھی آپ میں شامل ہوں۔ یہ میں آپ سے جدا نہیں ہوں کہ صرف آپ کو سنا رہا ہوں، میں پہلے اپنے آپ کو سنا رہا ہوں۔ دوستان محترم، آپ پھل کھائیں، آپ سبزی کھائیں، آپ خشک میوہ جات کھائیں، بادام کھائیں، اخروٹ کھائیں، انار کھائیں، انگور کھائیں، کیلے کھائیں، 4-6 گھنٹے کے بعد آپ کے وجود کا حصہ بننے کے بعد، آپ کے وجود سے مس ہونے کے بعد جب وہ چیزیں اندر سے نکلتی ہیں تو خوشبو ہوتی ہے۔ اس چیز کے پاس کھڑا ہونا بھی کوئی پسند کرتا ہے، سونگھنا کوئی پسند کرتا ہے۔ یہ ہے ہماری حقیقت، یہ اصلیت کہ وہ چیز درخت کے ساتھ تھی تو پھل تھا، میوہ تھا، سبزی تھی، اناج تھا، گر جاتا آپ نیچے سے اٹھا کے چومتے بھی تھے۔ ہمارے وجود کے ساتھ مس ہوا، 4 گھنٹے ہماری صحبت میں رہا، 5 گھنٹے ہماری صحبت میں رہا، ہم نے اس کا کیا حال بنا دیا؟ اب دیکھنے کے لائق نہیں، نفرت کے لائق بن گیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، آگے گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اس کے پاس سے گزرنے لگے لوگوں تو حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ گندگی کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے، رونا شروع ہو گئے۔ مرید بڑے پریشان ہوئے، ہمارے شیخ مرشد رو کیوں رہے ہیں؟ حضور کیا ہو گیا ہمیں بتائیے تو صحیح نا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کا رونا اور بڑھ گیا۔ اب کچھ مرید جذباتی وہ بھی رونا شروع، انہوں نے کہا حضور تسی سانو دس دے کیوں نہیں ہو؟ کوئی دل دی تکلیف ہو گئی، کوئی ہڈیوں میں تکلیف ہو گئی، کوئی کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، حضور ہمیں بتائیں۔ آؤ لوگوں حضرت شیخ ابو سعید کا جملہ سننا، انہوں نے کہا مریدوں مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا مگر اس گندگی کے ڈھیر نے مجھ سے کلام کیا ہے، اس کا کلام سن کے میں رو پڑا ہوں، میرے پاس جواب نہیں اس کو دینے کے لیے۔ حضور یہ گندگی کا ڈھیر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ گندگی کا ڈھیر مجھے کہتا ہے شیخ ابو سعید روز گزر جاتا ہے، آج میرے سوال کا جواب دے کے جاؤ۔ کل تک میں کسی درخت کا میوہ تھا، پھل تھا، میری بڑی عزت تھی، میری بڑی خوشبو تھی، مگر اے شیخ ابو سعید تو نے اور تیرے مریدوں نے مجھے کھایا، میں تمہارے جسم کے وجود کا حصہ 4-6 گھنٹے رہا، آج میرا یہ حال ہے کہ مجھ پہ تھوک کے گزرتے ہو، نفرت سے گزرتے ہو، ناک منہ ڈھانپ کے گزرتے ہو، بتاؤ میرا قصور ہے یا تمہارا قصور ہے؟ بھئی گندگی کا ڈھیر کیا کہتا ہے کہ اس میں میرا قصور ہے یا تمہارا قصور ہے؟ اللہ والے تو وہ تھے لوگوں، مرید کہتے ہیں حضور پھر آپ اس ڈھیر کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ قصور ہمارا ہے۔ یہ انسان کی اوقات تو یہ ہے لوگوں، بھائی توجہ رکھنا لوگوں۔ آپ گھر میں گائے رکھیں، بکری رکھیں، بھینس رکھیں، وہ گائے بکری بھینس وہ دیکھیں ہر شام آپ اس کو کیا ڈالتے ہیں؟ چارہ ڈالتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، یہ 2 ہی کام کرتے ہیں نا۔ وہ آپ کو دودھ دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ دودھ دیتی ہے نا، جب دل کرتا ذبح کر کے گوشت بھی کھا لیتے ہیں، فائدہ ہے نا، پروڈکٹ مل رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایسی مشین سائنسدانوں نے بنائی ہو جس مشین میں ایک طرف سے چارہ ڈالیں، چارے میں پانی ڈالیں، دوسری طرف سے بالٹی رکھیں اور دودھ کی بھر لیں؟ کوئی ایسی مشین تھی؟ کہتے ہیں سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے۔ بھئی گائے نے، بکری نے، بھینس نے کیا کھایا؟ چارہ کھایا، پانی پیا، اس کے بعد دودھ دے دیا، اور یہ مشین ایسی ابھی تک نہیں بنی گی۔ آگے چلیے، شہد کی مکھی نے پھولوں پر بیٹھ کے ان کا رس چوسا، وہ رس چوس کے اس نے چھتے میں بھرا، شہد بن گیا، چینی نہیں ڈالی کسی اس نے۔ ہمارے ہاں تو ویسی چینی بڑی مہنگی ہے، اگر شہد کی مکھیوں کو خریدنی پڑتی تو بڑا مشکل ہو جاتا۔ اب مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایسی مشین ہے کہ پھولوں کا رس ایک طرف سے ڈالیں اور دوسری طرف سے بوتل رکھیں اور شہد کی بھر لیں؟ بولیے جی، نہیں ہے۔
ریشم کا کیڑا شاتوت کے پتے چوستا ہے اور پانی چوستا ہے، اور اس سے ریشم کے کیڑے سے ریشم نکلتا، ریشمی لباس بنتا ہے۔ اب مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایسی مشین جس میں آپ توت کے پتے ڈال دیں اور دوسری طرف سے کپڑے بن کے نکل آئے؟ ہے جی، ورنہ توت پر پتے رہتے ہی نہ کہیں پر، مگر ایسی مشین آج تک سائنس نہیں بنا سکی۔ آؤ لوگو، ریشم کے کیڑے نے بھی تمہیں قیمتی چیز دے دی درخت کے پتے سے، شہد کی مکھی نے بھی تمہیں قیمتی چیز دے دی پھولوں کے رس سے، گائے بھینس بکری نے بھی تمہیں دودھ جیسی انمول چیز دے دی، اعلیٰ چیز دے دی، چارے اور پانی سے۔ اے بندے میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تو اپنے آپ سے پوچھ، چارہ تو تجھے بھی روزانہ اچھا اچھا کھانا ملتا ہے، پھل ملتے ہیں، اجناس ملتی ہیں، سب کچھ کھا پی جاتا ہے، بتا تیرے اندر سے کوئی ایسی چیز بھی نکلتی ہے جو یوزیبل ہو؟ بتائیے جی، شہد ہمارے اندر سے نکل سکتا ہے؟ دودھ نکل سکتا ہے؟ ریشم نکل سکتا ہے؟ تو پھر اے بندے تو اشرف المخلوق کیوں ہے؟ سوال میرا ہے، شہد کی مکھی کو اشرف ہونے کا تاج کیوں نہیں ملا؟ گائے بھینس بکری کو وہ تاج کیوں نہیں ملا؟ ریشم کے کیڑے کو وہ مقام لوگوں کیوں نہیں ملا؟ اے بندے تو ناز کرتا ہے میں ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوں، کس چیز نے تجھے اعلیٰ بنایا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، بظاہر کمپیریٹیو سٹڈی میں کوئی چیز ہمیں اعلیٰ بنانے والی نہیں ہے، کوئی منفعت والی شے میرے آپ کے وجود سے نہیں نکلتی۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک چیز، فقط ایک چیز ہے لوگوں، جس نے اس انسان کو اس کے گندے خمیر کے باوجود بھی، اس سے نکلنے والے بدبودار فضلے کے باوجود بھی اسے ساری کائنات میں محترم بنا دیا ہے۔ لوگوں کو کوئی اور شے نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ سے عطا ہونے والی دولت ایمان ہے۔ یہ ایمان کی طاقت اور حرارت ہے لوگوں، یہ جس وجود کو نصیب ہو جاتی ہے وہ ساری کائنات سے اعلیٰ وجود ہو جاتا ہے۔ تو بندے تیرے اعلیٰ ہونے کا راز دنیا کی دولت میں نہ تھا، تیرے اعلیٰ ہونے کا راز تیری خاندانی وجاہت میں نہ تھا، تیرے اعلیٰ ہونے کا راز تیرے لمبے قد میں نہ تھا، موٹے جسم میں نہ تھا، خوبصورت چہرے میں نہ تھا، تیرے اعلیٰ ہونے کا راز ڈی ایچ اے میں کوٹھیاں بنگلے بنانے میں نہ تھا، بڑے بڑے تجارتی محلات بنانے میں نہ تھا، بڑی بڑی پجاروں گاڑیاں لینے میں۔ اللہ کی عزت کی قسم بندے تیرا اعلیٰ ہونے کا راز نہیں تھا۔ ہائے افسوس، تو نے جن چیزوں کو اعلیٰ ہونے کا معیار بنا لیا، کاش تجھے سمجھ آتی یہ ساری چیزیں تو اس اعلیٰ انسان کی ضرورتیں اور حاجتیں تھیں، اعلیٰ بنانے کا معیار نہ تھی۔ اعلیٰ بننے کا معیار اللہ رسول کی بارگاہ سے ملنے والی خیرات ایمان تھی۔ مجھے بتائیں اس خیرات میں کتنی محنت ہے؟ دنیا کا ایک مکان بنانے کے لیے ہم جتنی محنت کرتے ہیں، کیا ایمان کی خیرات کے لیے اتنی محنت بھی کر رہے ہیں؟ یہ دعوت فکر ہے منہاج القرآن کی لوگوں، یہ وہ دعوت اور فکر ہے جو منہاج القرآن کے بانی اور میرے استاد یہ محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری پوری دنیا کو دے رہے ہیں کہ لوگوں آج امت مسلمہ اس حقیقی فکر سے محروم ہو چکی ہے۔ اس فکر کے چراغ پھر سے ہر دل و دماغ میں جلانے کی ضرورت ہے۔ آؤ لوگوں، اپنے اعلیٰ ہونے کا جو معیار ہے اس پیمانے پہ آج سے محنت شروع کرو۔ کیا خیال ہے، محنت کرنی چاہیے یا نہیں؟ تھوڑے اندر پروگرام ہے عالم بھی، زیادہ بندے تو بھی ناراض ہیں۔ چلیں اللہ سب کو راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آؤ لوگوں، دنیا میں جب کوئی بھی فصل انسان کسان بوتا ہے نا تو وہ کبھی بھی جڑی بوٹیوں کے بیج نہیں ڈالتا، لیکن جہاں قیمتی فصل نے اگنا ہو وہاں آز خود رو پودے خود اگاتے ہیں۔ کہیں پولی اگاتی ہے، کہیں اٹ سٹ اگاتی ہے، کوئی اس کو اگاتا نہیں ہے۔ مگر اگر کسان صحیح فصل لینا چاہے تو ویڈو سائیڈ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ سپرے ہے ویڈو سائیڈ، اس سپرے سے کیا ہوتا ہے، جڑی بوٹیاں مر جاتی ہیں اور مطلوبہ فصل بندے کو بتمام و کمال حاصل ہو جاتی ہے۔ اور دنیا کا ہر کسان یہ ویڈو سائیڈ استعمال کرتا ہے۔ اے بندے، جب ایمان کی خیرات ملے گی نا، ایمان کا نور اس قلب کی سرزمین پر اس کا بیج اگنا شروع ہوگا نا، تو اس کے ساتھ بھی کچھ ویڈز، کچھ از خود رو جنگلی پودے خود نکل آتے ہیں، کچھ جھاڑیاں خود نمودار ہو جاتی ہیں۔
اگر اقتدار کسی شخص کو ملتا ہے، بڑا عہدہ ملتا ہے، کوئی سٹیٹس ملتا ہے، کوئی جاہ ملتی ہے، تو اس کے ساتھ تکبر کی جڑی بوٹی خود بخود اگاتی ہے۔ تھوڑی محفل ہے جہاں لوگاں کھڑے ہو کے استقبال ہی نہیں کیتا جی، چھڈو جی اسی بہن ہی نہیں اے جو لے۔ یہاں بھی آپ کی مجلس میں کوئی بندہ آ جائے نا ایسا وڈیرا، اور اس کو وہ ادھر کوئی جگہ نہیں ہے، وہ پیچھے بیٹھنا پڑے، وہ نہیں بیٹھے گا۔ وہ کہے گا زبیر شاہ جی اتنے بیٹھ سکتے ہیں، میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ کیا ہے؟ جاہ ملی، شان و شوکت ملی، تھوڑا درجہ ملا، کوئی اقتدار ملا چھوٹا موٹا، تو ساتھ تکبر کی جڑی بوٹی بھی۔ اب اگر تکبر کی جڑی بوٹی آ گئی، ایمان اچک کے لے جائے گی۔ کسی کو مال و دولت ملا تو لوگوں جملہ سننا، آج مال بہت ساروں کے پاس آ رہا ہے اور کلر سیدنا اچھا تجارتی مرکز ہے۔ مال و دولت کی جب کثرت گھر میں آتی ہے تو لوگوں بخل اور کنجوسی کا دروازہ بھی خود بخود جڑی بوٹی کا کھل جاتا ہے۔ بخل اور کنجوسی، اس کی جڑی بوٹی بھی آپ کے دل میں اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ارے لوگوں کسی کو علم و فضل کی خیرات ملتی ہے تو اس کے اندر حسد کی آگ خود بخود جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ارے لوگوں کسی عورت ماں بہن بیٹی کو اللہ حسن عطا فرما دے، وہ پھر کہیں نکلنا ہو گھر سے باہر 2 گھنٹے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زیبائش کو سنوارتی ہے اور دنیا کو دکھانا چاہتی ہے۔ یہ دنیا کی ریاکاری اور دکھاوے کی جڑی بوٹی خود دل میں اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی نعمت اور خوبی ملتی ہے اس کے ساتھ ایک از خود رو جڑی بوٹی بھی اگاتی ہے۔ اب کامیاب بندہ وہ ہے لوگوں جو وہ جڑی بوٹی کو ویڈو سائڈ سپرے، تقوی کا سپرے استعمال کرے، اس کو مٹا دے، پھر ایمان کی فصل لہلہانا شروع ہو جاتی ہے، پھر ایمان کی فصل برابر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مگر آؤ لوگوں فصل کا دوسرا اصول بتا رہا ہوں۔ آپ بیج لے لیں، ہر بیج کے اندر ایک شجر سایہ دار بننے کی طاقت ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو صحیح مناسب ماحول نہ ملے، میسر نہ آئے تو بیج مر جاتا ہے۔ زمین زرخیز نہ ہو، زمین کے اندر جس کو وتر آپ کہتے ہیں، وتر نہ ہو، بیج مر جاتے ہیں، مطلوبہ نتائج نہیں ملتے۔ لوگوں بڑی توجہ رکھنا، اگر یہ شجر سایہ دار کا بیج ماحول اچھا نہ ملے مر جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم جوانوں بزرگوں، اگر بندے کو زندگی میں صلحاء کی مجلس نہ ملے، اچھے لوگوں کی صحبت نہ ملے، اہل علم اہل فضل کی صحبتیں اور ان کا سایہ نہ ملے، ایمان کا بیج بھی مر جایا کرتا ہے، مرجھا جایا کرتا ہے۔ اب بتائیں ہم میں سے کتنے ایسی مجلسیں تلاش کرتے ہیں؟ ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں ہے جی، بہت بیزی ہوں بیزی۔ اور سن لینا آخری بات کہہ رہا ہوں، یہ جو کائنات ہے نا 4 عناصر سے بنی ہوئی ہے، بلکہ کائنات کو چھوڑے ہمارا وجود۔ ایک سائنٹسٹ ہیں رابرٹ پیٹرسن، اس بندے نا انسان کے بننے پہ تحقیق کی۔ اس نے دیکھا بندہ ہوا، آگ، پانی، مٹی، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن اور کاربن سے بنا ہوا ہے۔ ایمائنو ایسڈ کیمسٹری کی زبان میں کہیں تو بندہ ایمائنو ایسڈ کا بنا ہوا ہے۔ اب میری بات اگر کوئی کیمسٹری پڑھنے والا بچہ یہاں بیٹھا ہوا تو وہ زیادہ اچھا سمجھ رہا ہوگا۔ سائنسدان نے تحقیق کی کہ بندہ ایمائنو ایسڈ سے بنا ہوا ہے، اور انسان پورے کے بننے میں جتنے ایمائنو ایسڈ یوز ہوتے ہیں، اس بندے نے جب ان کا وزن نکالا اور پھر ان کی قیمت لگائی مارکیٹ سے، تو اس کی قیمت $6.5 بنی۔ کتنی جی؟ تو بندہ جن چیزوں سے اللہ نے پروڈکٹ تیار کی، جن چیزوں کو ملا کر، ان چیزوں کی قیمت کتنی ہے جی؟ $6.5۔ پیٹرسن کی یہ تحقیق آج دنیا میں سائنسدان موجود ہے۔ تو $6.5 کتنا بنتا ہے؟ 1000 روپیہ؟ 1200 روپیہ؟ اس سے زیادہ تو نہیں ہے بھائی؟ لوگوں توجہ رکھنا، بظاہر بڑی حقیر سی قیمت لگتی ہے، تو بندہ اتنا قیمتی کیسے بن گیا کہ اللہ نے قرآن میں کہا اللہ، اب میرا جملہ سننا، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ دوستی کرتا ہے کس سے؟ اہل ایمان سے۔ یہ نہیں کہا اہل ایمان دوستی کرتے ہیں اللہ سے۔ اللہ اب بندے کو شرف کا تاج دے رہا ہے، فضیلت کا تاج پہنا رہا ہے، عزت و افتخار کا تاج پہنا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ بندہ اللہ کی دوستی اختیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، جس کے دل میں ایمان کا بسیرا ہو جاتا ہے اللہ اس بندے سے دوستی کا اعلان کرتا ہے۔
اپنی ولایت اس کو عطا فرماتا ہے۔ آؤ لوگوں، پتہ چلا بندے کی ساری قیمت اصل میں ایمان کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے جی؟ ایمان ہے تو بندہ قیمتی ہے، ورنہ سرخی پاؤڈر جتنے مرضی لا لو کوئی قیمت نہیں۔ اور دوستان محترم، دنیا میں جو سب سے چھوٹا ذرہ ہے نا، جو انسانی آنکھ جس کو نہیں دیکھ سکتی، خوردبین سے دیکھا جاتا ہے، مائکروسکوپ سے، اس کو ایٹم کہا جاتا ہے۔ اب میں یہ آپ کو منہاج القرآن کا پیغام دے رہا ہوں اور صوفیاء کی زندگیوں کا جو ارگ ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب یہ جو ایٹم ہے، ہر چیز میں میری اس انگلی میں پتہ نہیں ملین نہیں بلین ایٹم ہوں گے، مگر مجھے کوئی نقصان پہنچا رہا ہے ایٹم؟ بولیے جی، آپ کو پہنچاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ایٹم ٹوٹ جائے، اس کا نیوکلیس پھٹ جائے، کائنات کا چھوٹا ترین ذرہ جس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اگر لوگوں وہ ٹوٹ، اس کا کلیجہ ٹوٹ جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے، تو کہتے ہیں جی ایٹم بم پھٹ گیا ہے، پھر بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ پتہ چلا کہ چھوٹا ترین ذرہ کائنات کا، لوگوں اگر اس کا کلیجہ پھٹے، اس کا دل ٹوٹے، تو اتنی بڑی طاقت جو بستیاں برباد کر دے۔ اے اللہ کے بندے، تو اپنے دل کو بنانا نہیں، توڑنا سیکھ۔ تو اپنے وجود کو بنانا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں بچھانا سیکھ۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر ایٹم کا ذرہ اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، جس بندے کا دل اللہ کی محبت میں ٹوٹ جاتا ہے، وہ کائنات کا طاقتور ترین انسان بن جاتا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کا جملہ گفتگو ختم۔ مولا میرے مولا، اللہ کی معرفت کو کیسے آپ نے پایا؟ ولایت کی سرداری کا انداز میرے مولا علی کے سر پہ اللہ کریم نے رکھا ہے۔ کیوں؟ میرے مولا جواب دیتے ہیں کہ میں نے اللہ کی معرفت کے تاج کو اپنے دل کے ارادوں کے ٹوٹنے سے پایا ہے، توڑنے سے نہیں آیا۔ آؤ لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو توڑا کرو۔ اس دل کے پتھر کو جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ذکر سے توڑنا سیکھ لو گے، اور بندے کبھی کبھی ایسی باتیں کر لیتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے بندہ۔ آؤ لوگوں، غصہ نہ کیا کرو، اس نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اس نے بڑی مہربانی کی ہے، اس نے وہ برتن توڑا ہے کہ جس برتن کی طاقت اس کے ٹوٹنے سے ملا کرتی ہے، اس کے ٹوٹنے سے ملا کرتی ہے۔ تو اس برتن کو توڑنا سیکھو یار۔ جس دن ہمیں اس راز کی سمجھ میں آ گئی نہیں اور ہم نے اس راز کو پا لیا، اس دن جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ شاہ جی، اس دن جھگڑے، پھر کوئی دل توڑے گا، بندہ کہے گا تھینک یو صاحب، شکریہ آپ کا۔ اور اگر یہ راز سمجھ نہ آیا تو روزانہ قتل ہوتے رہیں گے، چہرے سرخ ہوتے رہیں گے، گھر خاندان بستیاں برباد ہوتی رہیں گی۔ آپ لوگوں بربادیوں کا سودا نہ کریں، آبادیوں کا سودا کریں، اور آبادیوں کا سودا ایمان کی بستیاں آباد کرنی ہیں تو دل کے برتن توڑنا سیکھو، خود توڑو۔ یہ ٹوٹے گا تو اس کے اندر سے چراغ جلے گا، اس کی حرارت اور انرجی تب تمہیں محسوس ہوگی۔ آؤ لوگوں، اس پیغام کے ساتھ میں اللہ ایمان کی وادی کا صحیح پکا مسافر بن کے سودہ ایمان اپنے حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔